اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ بیٹے آج ہم موضوعاتی مطالعہ نمبر 6 کا سوال نمبر 1 اور 2 پڑھیں گے جو آپ کے ٹیکسٹ بک کے پیج نمبر 71 پر ہے۔ موضوعاتی مطالعہ نمبر 6 کا عنوان ہے صبر و شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی۔ اس کا سوال نمبر 1 ہے، اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کیوں دی گئی ہے؟ اور اس کا جواب ہے جس کی فرسٹ ہیڈنگ ہے کہ صبر کے لغوی معنی، یعنی سب سے پہلے ہمیں کیا پتہ ہونا چاہیے کہ لفظ صبر جو ہے اس کے لغوی معنی کیا ہیں۔ صبر کے لغوی معنی روکنا ہے اور تکلیف کو خاموشی سے برداشت کرنے کے ہیں، یعنی انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے بہت سے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو بعض اوقات اس کے لیے بہت زیادہ خوشگوار ہوتے ہیں، بعض اوقات تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ایسے ناخوشگوار حالات میں اپنے آپ کو بہت زیادہ واویلا کرنے سے روکنا اور اس تکلیف کو، پریشانی کو، آزمائش کو خاموشی سے برداشت کرنا صبر کہلاتا ہے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے صبر کا اصطلاحی مفہوم۔ صبر روزمرہ زندگی میں پریشانی، تکلیف اور کسی بھی قسم کے مشکل حالات میں ثابت قدم رہتے ہوئے ہمت سے کام لینا اور اللہ پر بھروسہ کرنا صبر کہلاتا ہے۔ اب جیسے کہ بیٹے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں ہم تو بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ ہمیں پسند نہیں آ رہی ہوتی، یا بعض اوقات بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، کبھی تنگ دستی ہوتی ہے، کبھی ہم کسی بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک مومن کو جو ہے وہ مثبت رویہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ جب ہم اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہیں اور گھبرانے کی بجائے ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں اس پریشانی اور صدمے کی حالت میں، تو اس میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہمت سے، ثابت قدمی سے وہ صبر کہلاتا ہے اس پریشانی میں۔ اور ایک سچے مومن کی یہ خوبی ہے اور یہ اس کے ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے کہ وہ پریشانی میں بھی ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جو اس کے ایمان کے مطابق ہوتا ہے۔ اب اس میں نیکسٹ ہیڈنگ ہے صبر کی ترغیب قرآن مجید کی روشنی میں۔ سب سے پہلی ہیڈنگ ہے کہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا۔ آیت قرآن واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی جو لوگ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کی خوشخبری۔ آیت قرآن ہے واللہ مع الصابرین، ترجمہ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی ہم سے کوئی بہت پریشانی میں، ہم سے کوئی بہت زیادہ ہماری قیمتی چیز چھن گئی ہے، ہمیں ایسے لگتا ہے ہمارا ساتھ دینے والا اب کوئی نہیں ہے، لیکن اس پریشانی میں ہم اگر صبر کرتے ہیں تو صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس ٹائم مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم سے یہ چیز چھن گئی ہے، یا ہم یا پریشان ہیں، ہم کسی بیماری میں ہیں تو ہمیں اسے شفا نہیں مل رہی، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی ہمیں پریشانی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد فرماتے ہیں، اور جو چیز اگر ہم سے چھن گئی ہے یا کوئی ہمیں پریشانی ہے تو اس سے بہتر جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عنایت فرماتے ہیں۔ بے حساب اجر کا وعدہ۔ آیت قرآن کا ترجمہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو ہی ان کا بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اب جو لوگ صابر ہوتے ہیں، مشکلات میں، پریشانی میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اب ایسے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اجر دیا ہے اس کا بھی کوئی شمار نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بے حساب اجر دے گا، جو چیزیں ان سے چھن گئی ہیں اس سے بدلے میں ان کو بہتر بدلہ عطا فرمائے گا، اور صبر کرنے پر دنیا میں بھی ان کا اجر ہے اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے حکم الہی۔ آیت قرآن ہے فاصبر لحکم ربک، ترجمہ پس اپنے رب کے حکم سے صبر کیجیے۔ یعنی بیٹے جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھی ہیں قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر یہ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ آیت کا ترجمہ ہے اپنے رب کے حکم سے، یعنی یہ حکم ہمارے لیے ہمارے رب کا ہے کہ ہم نے پریشانی میں ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، کوئی جلد بازی میں اپنا اس طرح کا نقصان نہیں کرنا کہ جس سے ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، بلکہ صبر و تحمل سے کام کرنا ہے اور صبر کرنا ہے
پھر اس میں اللہ تعالی ہمیں بہترین اجر سے نوازتے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ کیا ہے؟ اعلیٰ درجات کی خوشخبری۔ آیت قرآن کا ترجمہ ہے، سلام تم پر اس لیے کہ تم نے صبر کیا، پس آخرت میں تمہارے لیے عمدہ گھر ہے۔ یعنی جو لوگ صبر کرتے ہیں، صابر ہوتے ہیں، دنیا میں تو تھوڑا مشکل وقت ان کے لیے ہوتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عمدہ گھر یعنی جنت کی خوشخبری دی ہے۔ ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جو لوگ صابر ہوں گے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر وہ صبر و شکر سے وقت گزار لیں گے، تو آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے بے پناہ اجر و ثواب ہے۔ اب پہلے ہم نے پڑھا کہ صبر کی اہمیت قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں، اب ہے کہ صبر کی اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر کے ساتھ مدد، یعنی حدیث پاک ہے، اور جان لے کہ مدد صبر ہی کے ساتھ ہے۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے روشنی کا ذریعہ۔ حدیث پاک ہے کہ صبر روشنی ہے۔ پھر نیکسٹ کیا ہے؟ صبر چادر ہے۔ حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صبر میری چادر ہے۔ اب دیکھیں صبر روشنی ہے وہ کس طریقے سے کہ جیسے ہر طرف ہمیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہو، ہم پریشان ہوں، مشکلات میں ہوں، اس میں اگر ہم صبر کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایسی روشنی ہے کہ وقتی طور پر ہم تو اس اندھیرے میں ہیں، لیکن بعد میں ہمارے لیے ہر طرف نور ہی نور ہے۔ دنیا میں بھی ہمیں اچھا صلہ ملے گا اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بہترین اجر ہے۔ پھر نیکسٹ ہیڈنگ ہے صبر آسانی کا ذریعہ۔ حدیث پاک ہے صبر کشائش کی چابی ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ حیا اور صبر کی اہمیت۔ حدیث پاک ہے ایمان حیا اور صبر سے قائم رہتا ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ ہم 5 وقت نمازی بھی ہیں، ہم ہر کام اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر صبر نہیں ہے، ہم کسی چیز کو تحمل سے برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتے، تو سمجھیں کہ وہ ہمارا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، کیونکہ یہ مومنین کے اوصاف ہیں، ان کی خوبیاں ہیں کہ وہ صبر و شکر سے کام لیتے ہیں۔ پھر نیکسٹ حدیث پاک ہے کہ جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہوا، یعنی جو صابر لوگ ہیں دنیا اور آخرت میں ان کے لیے کامیابی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے نیکسٹ ہیڈنگ ہر تکلیف سے حفاظت کا ذریعہ۔ حدیث پاک ہے صبر سے زیادہ کوئی رزق وسعت نہیں رکھتا، جسے صبر کی نعمت سے نوازا گیا وہ ہر تکلیف سے محفوظ ہوا۔ یعنی بیٹے دیکھیں کہ اب صبر کرنے کی اہمیت اور فوائد بھی پھر اس میں ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ جو صبر کرتا ہے اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ہر جگہ پہ صبر کی بہت اہمیت ہے۔ صبر کی ضد ہوتی ہے کہ جلد بازی سے کیے جانے والے کاموں میں ہمیں اکثر جو ہے نقصان اٹھانا پڑتا ہے، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جب ہم صبر سے کام لیتے ہیں تو نہ صرف انسان جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے بلکہ اسے بہت سارے نقصان، شرمندگی اور تکلیفوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر نیکسٹ ہے جنت کا خزانہ۔ حدیث پاک ہے صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے۔ یعنی جس بندے نے صبر حاصل کر لیا تو سوچیں کہ اس کو دنیا اور آخرت کی زندگی اس کے لیے ایک پرسکون ہو گئی، اور اس کو دنیا میں تو اجر کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بے پناہ اجر و ثواب رکھے ہیں، جنتیں رکھی ہیں، اور ایسی جنتیں کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ صبر کی ترغیب دینے کی وجہ۔ صبر بندہ مومن کی خاص نشانی ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے، انسان کی زندگی میں کئی صدمے، تکالیف اور مصیبتیں آتی ہیں، ان کو برداشت کرنے کے بعد ہی ان کا وجود اور ایمان قائم رہتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کے مقاصد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے حصول عزم و ہمت کے لیے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے، کسی کام کے انجام کے اچھا ہونے کے لیے، قوت برداشت بڑھانے کے لیے۔ اب اس کے بعد صبر کے فوائد ہیں۔ صبر کے فوائد درج ذیل ہیں۔ صبر کامیابی کی کنجی ہے۔ جیسے بیٹے پہلے بھی ابھی جب سے ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا ہم اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ اس کے بے شمار فوائد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت جگہ پہ بیشتر مقامات پہ فرمایا ہے کہ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر میں ہی ہماری کامیابی ہے۔
اور یہ نہیں کہ یہ صرف ہمیں ہی حکم دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پیغمبروں کو ان کو بھی یہ حکم دیا کہ وہ اپنے رب کے حکم سے صبر کریں۔ اور اس میں ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا اعلیٰ مظاہرہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے صبر کا کہا تو آپ علیہ السلام نے صبر و استقامت کی بنا پر اتنی اچھی مثال ایک قائم کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کو نعم العبد یعنی بہت اچھا بندہ قرار دیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے، اسی میں ہی ہماری کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو بڑے حوصلے والے رسولوں کی سنت قرار دی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صبر کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ صبر میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ صبر کا دنیاوی اجر کامیابی اور اخروی اجر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے۔ اس لیے بیٹے ہمیں کیا چاہیے کہ کوئی بھی تکلیف مصیبت آ پڑے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اسی میں ہماری دین و دنیا دونوں کی کامیابی ہے، اور دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کی خوشخبری کے حقدار بھی وہی لوگ ہیں جو صبر اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یعنی وہ کیا خوشخبری ہے؟ جنت کی خوشخبری۔ اچھا بیٹے، اب اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے کہ قرآن و سنت میں شکر کی کیا اہمیت ہے؟ اب جیسے پہلے ہم نے صبر کے لغوی معنی پڑھے تھے، پھر اس کے اصطلاحی معنی، اسی طرح سب سے پہلے شکر کے لغوی معنی ہیں۔ لفظ شکر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کسی کے احسان و عنایت پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا اور اس کا احسان ماننا اور زبان سے کھل کر اس کا اظہار کرنا۔ یعنی کہ دیکھیں کہ جیسے کوئی مشکل وقت میں ہمارے کوئی کام آ جاتا ہے تو پھر ہم اس کے بہتر سلوک کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس کا شکریہ ادا کریں اور اس کو پریشان نہیں کرتے۔ پھر ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اس بندے نے مشکل وقت میں ہماری مدد کی تو ہم بھی اس کے احسان پر اس کا اچھا بدلہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اسی طرح سے شکر کا اصطلاحی مفہوم ہے۔ اصطلاحی طور پر شکر سے مراد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی عنایات اور احسانات اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، سجدہ شکر ادا کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات شکر کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اب دیکھیں بیٹے کہ دنیا میں اگر ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے، کوئی احسان کرتا ہے تو ہم اس کے شکر گزار ہو جاتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس بندے کو اب دکھ تکلیف نہ پہنچائیں، ہم اس کے احسان کا بدلہ اچھے طریقے سے چکائیں اور کسی بھی طرح سے اس کو دکھ اور تکلیف نہ دیں۔ تو بیٹے وہ ذات جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت عطا کی، اتنی عنایات اور اتنے احسانات ہم پہ کیے، تو شکر کی سب سے زیادہ جو مستحق ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور ہمارا کیا کام ہے کہ ہم ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر کا اصطلاحی مفہوم ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور سب سے زیادہ شکر کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے ہر انسان کو یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر اس کا سچے دل سے شکر ادا کرے۔ شکر کی اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں، قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر شکر کے متعلق بہت تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت قرآن لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِدْنَكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ اب اس میں بیٹے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے ہمارے پاس ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، ہم تو کوئی بہت زیادہ ہم مشکلات میں ہیں، پریشانی میں ہیں، آزمائش میں ہیں، تو خدا نخواستہ ہم اللہ تعالیٰ سے پریشانی میں یہ کہتے رہیں کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا نہیں، نوازا نہیں، ناشکری کریں۔ تو ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جس حال میں بھی ہیں ہم، کسی بھی دکھ یا پریشانی میں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری آزمائش ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی دور نہیں کر سکتا، اور اس موقع پر ہمیں بے صبری سے کام نہیں لینا چاہیے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور اگر اس موقع پر جو ہے ہم صبر و شکر سے کام لیں گے، ہمت سے کام لیں گے، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اس پریشانی سے بھی دور ہمیں فرمائے گا اور ہمیں اس گھبراہٹ سے بھی
نجات دلائے گا۔ اور جس حال میں بھی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ نوازتا ہے۔ جس چیز کی ہمارے پاس کمی ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ پھر ہے اگلی آیت قرآن، بل اللہ فاعبدوا کن من الشاکرین، بلکہ اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اب بندوں کو شکر کا یہاں پہ حکم دیا گیا کہ پہلے تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہونا ہے۔ وہ کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر کو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار نہیں ہوں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ انسان پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جائے گا۔ اس کے دل میں ہر وقت وہ اپنے سے اونچے درجے کے لوگوں کو دیکھے گا، ہر وقت شکوہ شکایت ہوگا، کبھی بھی وہ شکر گزار بندہ نہیں بن سکے گا۔ اس لیے مومن کی پہچان ہے کہ وہ صبر و شکر سے وقت گزارتے ہیں، چاہے وہ کس حال میں ہوں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جس حال میں رکھا ہوا ہو وہ اس حال میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب پھر اگلی آیت قرآن ہے، اور ہم شکر کرنے والوں کو عن قریب جزا دیں گے، یعنی جو شکر کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی جزا کیا ہے کہ اچھا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور زیادہ عطا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ اور عطا کریں گے، لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ پھر اگلی آیت قرآن ہے، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور نہ شکری اختیار نہ کرو۔ پھر ایک اور ترجمہ ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر اسی کی عبادت کرتے ہو۔ ایک اور ترجمہ ہے، پس اللہ نے تمہیں جو جائز اور پاک چیزیں دے رکھی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اب دیکھیں بیٹے کہ بے شمار آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیا حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ امیر کبیر ہیں، ہم بہت زیادہ خوبصورت ہیں، ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہر چیزیں ہمارے پاس ہیں تو ہم کہیں کہ تبھی ہم نے شکر ادا کرنا ہے، بلکہ جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہوا ہے اس میں بھی ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ جب ہم کمتر لوگوں کو دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں۔ اس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کا اور سچے دل سے اور صبر سے جو ہے وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر کی اہمیت احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہ کیا۔ اب دیکھیں بیٹے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ساتھ ہمیں بندوں کا بھی شکر ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمیں یہ عادت پڑ جاتی ہے لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کی تو ہمارے دل میں یہ ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہے، یہ انسان ہے، اس نے ہماری تھوڑی سی مدد کی ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کے علاوہ دنیا میں ہماری کوئی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، اس کا ہمیں اور بھی زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ہر وقت ہمیں پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ اور ویسے بھی اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کوئی بھی انسان اپنی تنہا ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی ہمیں باہم ایک دوسرے کو آپس میں ایک دوسرے کا وسیلہ بنایا ہوا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں سے بہتر سلوک کریں گے، اچھے احسان کریں گے تو بدلے میں وہ بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی رویہ اختیار کریں گے۔ اور شکر ادا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپس میں ہمارا باہمی تعاون بھی بڑھتا ہے، ایک اچھا جذبہ فروغ پاتا ہے، اور شکر کرنے والے میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی غرور اور تکبر جو ہے وہ نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ہمیں بندوں کا بھی بے حد شکر گزار ہونا چاہیے، جو کہ مشکل وقت میں ہمارے کام آتے ہیں، ہمارے پہ احسان کرتے ہیں، ہماری کوئی بھی مدد کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون سا مال جمع کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کھانا کھائے پھر یہ کہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کھانا دیا بغیر میری تدبیر کے اور قوت کے، تو اس سے جو پہلے گناہ ہو چکے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی بیٹے دیکھیں کہ
ہمیں اتنی نعمتیں احسانات اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں کہ ہم چلتے پھرتے ہیں اپنی مرضی سے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پاؤں آنکھیں دی کہ جس سے ہم یہ دنیا یہ قدرت کے نظارے سب دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں اچھے اچھے کھانے دیے. کوئی ایک قسم کا کھانا بھی نہیں دیا کہ ہمیں صرف یہ کہا ہو کہ بس یہ روٹی ہے صرف آپ نے یہی کھانی ہے. مختلف قسم کی سبزیاں پھل ہر قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. تو اس لیے ہم جب بھی کھانا کھائیں تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا سچے دل سے شکر ادا کریں. پھر جو انسان اس طرح سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے جو پہلے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ شکر الہی کا پیکر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت ذکر و شکر میں مشغول رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اٹھ کر اتنی دیر تک عبادت میں مصروف رہتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب اس سے بیٹے دیکھیں کہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود مغفرت کا وعدہ فرمایا، وہ چاہیں تو وہ اتنا شکر نہ بھی کرتے، اتنی عبادتیں نہ بھی کرتے، پھر بھی انہیں تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے. کہ جتنا بھی ہو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ وہی ذات ہے، اس نے ہمیں دنیا کی ہر نعمت عطا کی ہے، تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایماندار ہے وہ شخص کے حلال کے میسر آنے پر شکر ادا کرے اور حرام چیز کو چھوڑتے وقت صبر کرے. اب دیکھیں بیٹے، یہ بھی ہمارا ایمان جب مضبوط ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، تو تب یہ چیزیں جو ہے ہمیں سمجھ آنے لگتی ہیں کہ کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے، کون سی چیز ہمارے لیے بری ہے. پھر جب وقت پہ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے تو حلال و حرام میں ہمیں فیصلہ کرنے کی قوت ملتی ہے. تو جب ہم حلال کے میسر آنے پر خوش ہو جائیں، شکر ادا کریں، اور بری چیز کو چھوڑتے ہوئے ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو اس پر بھی ہم صبر کر لیں، تو یہ بھی ایک سچے اور ایماندار بندے کی پہچان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے کسی بندے کو بہتری سے نوازنا ہو تو اسے شکر کرنے والا دل عطا فرماتا ہے. انسان کے اعضاء میں دل کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اس لیے اللہ نے دل کو شکر سے بھرپور کیا ہے کہ تمام اعضاء کا بادشاہ دل ہے. تو اسی طرح سے بیٹے کہ دیکھیں کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو ہدایت کی طرف چل پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اور بھلائی عطا فرمانا چاہتا ہے تو ان کو ایسا دل عطا کرتا ہے جو کہ اللہ کے ذکر سے، شکر سے، صبر سے بھرپور ہو. پھر ایک اور حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھانے پر شکر ادا کرنے والا روزہ رکھنے والے صابر سے افضل ہے. یعنی جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ ہم کسی بھی قسم کا کھانا کھاتے ہیں، بہت اعلیٰ قسم کا یا ہم عام سا سادہ سا کھانا کھاتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں دینے والا، یہ رزق دینے والا ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ اس بندے سے بہتر ہوتا ہے کہ جو کہ روزے رکھنے والا صابر ہے. تو اس لیے بیٹے ہمیں یہ اپنی عادات اپنانی چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہر اس نعمت پر جو اس نے ہمیں عطا کی، اور جو چیزیں ہمارے پاس نہیں بھی ہیں ان پر بھی ہم صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد اس پریشانی سے نجات دلائے. اب بیٹے یہ آپ نے موضوعات مطالعہ نمبر 6 کا سوال نمبر 1 اور 2 جو ہے اس کو پڑھا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ بیٹے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب اس کے علاوہ آپ کو یہ اور مکمل کس طرح سے یاد ہوگا کہ آپ نے جو اس کی جو ہیڈنگز ہیں یہ آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پر لکھنی ہے. جب آپ لکھیں گے، ہیڈنگز اچھے طریقے سے یاد ہوں گی، تو آیات کے جو ترجمے ہیں، احادیث مبارکہ ہیں، وہ آپ کو پھر خود بخود ذہن میں آ جائیں گی. اس لیے آپ نے ان کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے. اوکے بیٹے، اللہ حافظ.